السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ اور آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے پس منظر کا. اور جو پس منظر کا آج ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے گولڈن ایج آف اسلام. 500 سال تک اسلام کی حکمرانی رہی دنیا کے کئی حصوں میں، 9th سینچری سے لے کے 13th سینچری تک. تو شاہ صاحب سے آج ہم بات کریں گے، اگر ہوا تو 2 قسطوں میں کریں گے، اگر ایک قسط میں تو ایک قسط میں، 2 قسطوں میں ہم کوشش کریں گے کہ بھرپور جو نالج ہے اس پہ ہم آپ تک پہنچائیں. شاہ صاحب، گولڈن ایج آف اسلام، 9th to 13th سینچری، تو یہ شروعات کیسے ہوئی اس کی؟ صاحب یہ بہت ہی اہم اور سیریس ایشو ہے. جو کئی مسلم ممالک جتنے بھی ہیں، یہ کافی عرصے سے ان کے بھی زیر بحث رہا ہے، حکومتوں کے، اسکالرس کے، انٹلیکچوئلس کے، اور جو نان مسلم ممالک ہیں مغرب کے، ان کے ہاں بھی اس بات پہ کافی سوچ و بچار رہا ہے. بات یہ صحیح ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ مسلمانوں کا اتنا عروج ہو گیا کہ 500 سال تک اس کو ساری دنیا تسلیم کرتی تھی کہ یہ گولڈن ایج ہے، اور اس کے مقابلے میں یورپ یا کسی اور علاقے میں اس کے ہم مقابلہ اور کوئی سویلائزیشن یا اتنی ترقی نہیں تھی. اور اس کے بعد گرچہ مسلمانوں کی بڑی ریاستیں بات کریں گے، اور ابھی بتائیں کہ یہ شروعات کیسے ہوئی. آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی جو بنی لیکن ہوئی نہیں، ان میں بھی وہ رونق یا عروج نہیں آیا. وہ نہیں کہلائے، اس پہ آئیں گے ہم. وہ کیا ہوا، کیوں. اب اس کی شروعات یوں سمجھے کہ 7ویں عیسوی صدی سے لے کے مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مطلب یہ 8ویں صدی تھی. ہمارے نبی حضور پاک وہ تھے 7ویں صدی میں. تو اس کے بعد یہ 750 سمجھیے 8ویں صدی کے بیچ میں شروع ہوتی ہے فتوحات، بلکہ 8ویں صدی کے سے بھی بلکہ شروعات سے لے کے. اور اس میں ایک مذہبی جذبہ تھا بڑا اسلام کا، اور یہ بھی کہ ایک تنظیم اور آرگنائزیشن تھی، اس کی کوالٹی تھی آرگنائزیشن کی. تو ایک تو مذہبی جذبہ کہ اس کو پھیلانا ہے اس پیغام کو، اور اس کے پیچھے بڑی تنظیم آرگنائزیشن ایبلٹی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10-15 سال کے اندر جیسے 8ویں صدی 700 سمتھنگ شروع ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ مثلاً 711 میں وہاں تک مسلمان یہاں مڈل ایسٹ سے دمشق سے چلے، ان کی جو فوجیں تھیں یا ان کی جو لیڈرشپ تھی، اور یہ اسلام کا پیغام لے کے جو چلے، تو وہاں سے فلسطین پہ، پھر مصر پہ، پھر جو آج کل الجیریا ہے، پھر ٹیونیسیا ہے، پھر موراکو ہے، پھر اسپین ہے. یعنی 7 سال کے اندر یہ سارے علاقے فتح ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو جاتی ہے. کہاں دمشق سے چلے، جو آج کا فلسطین ہے وہاں پہ، آج کا مصر ہے، آج کا الجیریا، ٹیونیزیا، ایجپٹ، حتیٰ کہ کراس کر کے یورپ میں، اسپین میں. یہ 711 کے قریب تھا جو اسپین پہ طارق بن زیاد وہاں پہنچے اور انہوں نے فتح کی. قریباً وہی سال ہے 711
جب پھر بغداد سے بصرے سے محمد بن قاسم یہاں سندھ پہنچا، کم و بیش وہی سال ہے 711 میں محمد بن قاسم سندھ میں پہنچے اور سندھ کو فتح کیا، اور پھر سے آگے ملتان کی طرف اور گجرات اور راجستھان کا علاقہ اور مالوا، یہ علاقے جو ہے اس میں مسلمانوں کی حکومتیں، ان کا اثر پھیلتا گیا۔ پھر یہ محمد بن قاسم یہاں آئے، طارق بن زیاد وہاں اسپین میں چلے گئے، اور تیسرے ایک اور فوجی لیڈر تھے ان بڑے، جو پھر سینٹرل ایشیا میں سمرقند ہے، بخارا ہے، تاشقند ہے، مرو ہے، یہ جو علاقے ہیں جو آج کل ترکمانستان ہے، تاجکستان ہے، اور ازبیکستان ہے، تاجکستان ہے، کرگزستان ہے، ان علاقوں میں۔ تو ابھی جتنا یہ ایک بہت ریپڈلی جلدی اتنی فتوحات ہوئی، تو ایک وہ جذبہ بھی تھا پیغام کو پھیلانے کا، اور تنظیم بھی تھی۔ تو بہت سے جو مسلم علاقے ہو گئے، مسلمانوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی۔ ہوا یہ کہ پھر جو وہ حکومت جو تھی، اس کو وہ کہتے کہ امید کیلیفیٹ جو تھی، وہ زیادہ نہیں چلی، اور کوئی 90 سال کے بعد وہ تبدیل ہو گئی، اور اس کی جگہ عباسی خلافت جو تھی وہ آ گئی وہاں پہ بغداد میں۔ انہوں نے اپنا کیپٹل جو تھا وہ شفٹ کیا دمشق سے بغداد پہ۔ اب یہ جو تھے، انہوں نے ایک نئی روایت ایک اور قائم کی۔ وہ روایت سے یہ تھا کہ یہ بڑے ٹالرنٹ قسم کے تھے، مطلب کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم جو تھے ان کو، یا جو علم والے لوگ تھے یا جن میں کوئی سکل تھا، کوئی مہارت تھی، ان کو بھی انہوں نے کوآپٹ کیا، آپس ان کو ملایا، تاکہ جو بھی حکومت تھی یا امپائر کہیں اس میں اور طاقت آ جائے۔ تو اب یہ یوں اس وقت تک دنیا کی امپائرز اگر ہم دیکھیں تو یہ آج کل بھی کے لحاظ سے اگر یہ حساب کرتے ہیں جو مختلف انٹلیکچوئل یا تھنکرز یا اس قسم کے جو سلسلے میں حساب کتاب رکھتے ہیں کہ دنیا کی جو 10 بڑی امپائرز تھیں تاریخ میں جتنی بھی ہے، تو یہ جو جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ امید اور عباسی خلافت، یہ 100 سال کے اندر 100 سال کے اندر اتنی انہوں نے فتوحات حاصل کی کہ یہ دنیا کی چھٹی، تاریخی طور پر چھٹی سب سے بڑی امپائر ہو گئی within 90 years to 100 years۔ یہ وہ جذبہ اور اس تنظیم کے ساتھ بڑھتے گئے، اور وہ اتنا پھیل گئے، کہاں؟ اسپین۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف وہ پھیلتے گئے، وہاں پہ ان کی وجہ سے ترقی ہوئی۔ اس زمانے میں خاص طور پر یہ جو پہلا دور تھا، اس میں خاص طور پر بلڈنگز، اسٹرکچر، آرکیٹیکچر، اس پہ توجہ تھی۔ دنیا آج بھی مثلاً الحمرا جو ہے، اس کی تو آج بھی دنیا تعریف کرتی ہے، وہ جو اسٹرکچر، وہ جو آرکیٹیکچر مسلمانوں نے وہاں گرناڈا میں بنایا، اور الحمرا جو ہے اس جیسا تو کوئی محل یا اس جیسے کی اسٹرکچر تو پھر کسی اور نے نہیں کیا، ہر ایک نے کاپی کی ہے الحمرا کی۔ تو آرکیٹیکچر نے بڑی ترقی کی، بلڈنگز، کنسٹرکشن، آرکیٹیکچر میں، اور بڑی اور آج کل بھی دوسری دنیا میں سب ایک بہت بڑی
جو جامع مسجد ہے دمشق کی، وہ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اور اس کی خوبصورتی ہے وہ بھی دنیا میں بہت مشہور ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو شروعات جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو وہ جوش و جذبہ جو تھا کہ اسلام کا پیغام پھیلانا ہے، اور اس کے ساتھ ڈیووشن، کمٹمنٹ اور تنظیم ایسی تھی کہ 90-100 سال کے اندر دنیا کی چھٹی سب سے بڑی امپائر قائم ہو گئی 100 سال کے اندر۔ اور اس نے یہ بھی کیا کہ آرکیٹیکچر میں خاص طور پر اس نے بڑا مقام پیدا کیا، اور ایسے آرکیٹیکچر کے جو خوبصورت چیزیں بنائیں کہ اب اس ایشو کو 1300 سال ہو گئے الحمرا کو۔ 1300 سال میں الحمرا جیسا کوئی اور اسٹرکچر، آرکیٹیکچر نہ یورپ میں نہ ایشیا نے کہیں نہیں بنایا۔ تو شروعات یہ ہوئی اور پھر پھیلتا گیا کہ دنیا کے وہاں یورپ میں، پھر افریقہ میں اور ایشیا میں۔ یہ اس کی پہلی سٹیج تھی۔ پھر آتے ہیں کہ گولڈن ایج کیا ہوئی۔ ناظرین مل لیتے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب ہم بات کریں گے، ہم نے بات کی کہ شروعات کیسے ہوئی جو بھی ہے، اب ہم بات کریں گے کہ گولڈن ایج کی خصوصیات کیا تھیں۔ ہم آفٹر آل کیوں اس کو گولڈن ایج کہتے ہیں فار اسلام؟ یہ بہت ہی اہم سوال بھی ہے، اور یہ کہ جو اس کا مرکز ہے گفتگو کا وہ بھی یہی ہے کہ یہ گولڈن ایج آف اسلام کیوں یہ کہلاتی ہے، کیا خصوصیات ہیں، اس میں کیا ہوا۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ 9th سینچری سے شروعات ہوئی اور 13th سینچری تک، 13ویں سینچری تک، 13ویں صدی تک چلی تھی وہ۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں جو اس کی خصوصیات تھی کیا کیا تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو 500 سال کا عرصہ ہے، سمجھو کہ 850 اے ڈی سے لے کے 1258 اے ڈی تک، اس میں یہ عباسی خلیفے جو تھے یہ ان کا دور تھا، عباسی حکمران جو تھے۔ اس میں سب سے بڑی، پہلے ہم نے بات کی کہ وہ 90 سال تک چلی تو وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی۔ اب یہ 500 سال تک ایک ہی ڈائنسٹی، ایک ہی خاندان اور ایک ہی طرز حکمرانی، یہ بھی ضروری ہے۔ سسٹم آف گورنمنٹ ایک جیسا تھا، لوگ تبدیل ہو گئے تھے، باپ کے بعد بیٹا آیا، اس کے بعد دوسرا بیٹا آیا یا بھائی آیا، لیکن سسٹم آف گورنمنٹ ایک ہی رہا، تو وہ کنٹینیوٹی رہی، اسٹیبلٹی رہی۔ اس اسٹیبلٹی سے پھر فوائد نکلے، یہ ضروری ہے۔ سب سے اہم جو بات تھی، خصوصیات اس کی، وہ یہی تھی کہ اسٹیبل گورنمنٹ، یا آج کل کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے سمجھنا، کنٹینیوٹی رہی پالیسیز میں، اسٹیبل حکومت رہی۔ پھر یہ دوسری بات جو تھی، انہوں نے ذہن کے دروازے کھولے سب کے لیے، اور انہوں نے انکریج کیا ان حکومت کے جو بھی مختلف خلیفے آئے یا حکمران جو آئے، انہوں نے اس بات کو انکریج کیا کہ آپ علم حاصل کریں جہاں سے بھی ممکن ہو۔ آپ جو خصوصیات کی بات کر رہے تھے، تو اب ہم آتے، پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی رہے پالیسیز میں، تاکہ لوگ اطمینان سے کام کر پائیں۔ دوسری یہ تھی، ایکسٹریمزم نہیں تھا، انٹالرنس نہیں تھی۔ وہاں پہ ایک سب سے بڑی ایک جو بات ہوئی جو کئی پھر صدیوں تک چلی، وہاں پہ انہوں نے ایک ہاؤس آف وزڈم بنایا۔ عباسی جو حکمران یا خلیفے تھے،
हाउस ऑफ विजडम जो था उसमें लाखों किताबें दुनिया से जमा की गई, यूनान से, इटली से, चीन से, हिंदुस्तान से, दूसरे जो ममालिक थे, और मुख्तलिफ ज़बानों में। अच्छा, अब ये भी जहन में रखें कि उस वक्त तक ये किताबें जो थीं कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, सारी हाथ से लिखी जाती किताबें थी। तो अब आप देखें कि लाखों किताबें जमा करना, फिर उनके तर्जमे करना, फिर ये नॉलेज हो कि चीनी ज़ुबान भी आती हो, या अगर आप हिंदुस्तान से ले रहे हैं तो संस्कृत ज़ुबान भी आती हो, आप यूनान के लेते हैं तो ग्रीक ज़ुबान भी आती हो, आप इटली और रोमन एम्पायर है उनकी किताबें या जो बातें वो आप शामिल करते हैं तो आपको लैटिन ज़ुबान भी आती हो, इसी तरह दूसरी। तो आप देखें कि आलिम कितने जमा हो गए, मुसलमान भी और नॉन मुस्लिम भी। खुसूसियात के ज़िक्र में ये है, ये बड़ी अहम बात है। फतूहात तो बहुत सी मुसलमानों की हुई, लेकिन गोल्डन एज और नहीं कहलाई। वो सब लोग वहीं पे उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया कि मुसलमान और गैर मुस्लिम इल्म कहीं से भी हो हासिल करने की कोशिश करें, आलिम कोई भी हो उसको मदऊ करें अपने पास, कि अब यहाँ बैठ के आपके साथ आप शेयर भी करे, बांटे भी वो इल्म, आप उसके जो किताबें या जो वो ले आए उनके तर्जमे करें, फिर उस पर आप इजाफा करें। तो ये जो बैतुल हिकमत था, हाउस ऑफ विजडम, बैतुल हिकमत। अब ये बैतुल हिकमत जो थी, जब लाखों किताबें जहाँ इसमें थी और हज़ारों स्कॉलर्स दुनिया के इसमें काम करते थे, अब यहाँ से फिर नई चीज़ें ईजाद हुई। मुसलमानों ने इस एज ऑफ गोल्डन एज में नई नई चीज़ें दुनिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मसलन आज भी अबू सीना जो है, इब्ने सीना जिसको कहते हैं, मेडिसिन में, सर्जरी में, फ़िलासफ़ी में, आज भी उनकी कई सदियों तक तो यूरोप में उनकी जो लिखी गई किताबें थी वो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती थी, यूरोप में भी बाद में। दूसरे साहब अल ख्वारिज़मी थे। अल ख्वारिज़मी साहब मैथमेटिशियन, फ़िलोसोफर और इतने बड़े आलिम कि जो अलजबरा लोग पढ़ते हैं स्कूलों में, यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया में, इस अलजबरा को ईजाद करने वाला अल ख्वारिज़मी था, जो इसी गोल्डन एज में था। नई नॉलेज को उसने इन्वेंट किया। फिर अल रुश्द है, फिर अल राज़ी है, फिर ये जो है एस्ट्रोनॉमी के सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, ये ऊपर आसमान में क्या हो रहा है सोचो। वो जिस तरह पहले अर्ज़ की ना खुसूसियात में कि लोगों के जहन से वो ताले वगैरह, उन पे जहन पे ताले नहीं लगाए, जहनों को बंद नहीं किया, सोचने का, क्रिएटिव नई चीज़ें सोचने का, नई चीज़ें ईजाद करने का, नया इल्म हासिल करने का पूरा मौका मिला। फिर ये नई, उससे नई नॉलेज बनी। तो तीसरी बात, ये दो बातें हमने की, तीसरी ये भी थी कि भाई नॉलेज जो है, इल्म, वो किसी ख़ास तबके की, ख़ास मुल्क की, किसी ख़ास ज़ुबान की मीरास नहीं है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। वो नॉलेज जो है वो सबके लिए अवेलेबल है।
پر اس کو لے کے اس کو پہ آگے اوپر چلے جائیں، اس پہ اضافہ کریں. مثلا انہوں نے گریک جو فلاسفرز تھے، ارسطاٹل، ارسطو یا پلیٹو یا ساکریٹس، ان کی جو کتابیں جو تھی اس کو لے کے انہوں نے اس پہ اضافہ کیا، ریسرچ کی. ٹھیک ہے صاحب. تو اس پہ اب یہی مسلم اسکالرس کو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ مسلم ارسطو ہے. جو ارسطاٹل نے کتابیں لکھی یا اس نے پڑھایا، اس پہ اس کو لے کے گریک سے ترجمہ کیا عربک میں، پھر اس کے بعد اس پہ اپنا اضافہ کیا. تو آپ جو کہہ رہے تھے خصوصیات کیا تھیں، ہم نے پہلے حصے میں ذکر کیا فتوحات تو ہو چکی تھی مسلمانوں کی، کہ دنیا کی چھٹی بڑی امپائر وہ تو قائم ہو چکی تھی پہلے 100 سال کے اندر. لیکن گولڈن ایج اس وجہ سے کہلائی کہ اس میں پھر آرٹ، لٹریچر، سائنس، فلاسفی، میتھمیٹکس، ان کو عروج ملا، نالج کو، علم کو. وہ علم کے عروج کی وجہ سے اس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے. فتوحات کی بات، اس سے پھر کیا ہوا؟ وہ جو کنٹینیوٹی کی ہم بات کر رہے تھے، اب 500 سال تک ایک حکومت چلی اور یہ کنٹینیوٹی رہی. پھر یہ تھا کہ ایک ٹالرنٹ، برداشت کرنے والا ماحول، جس سے مسلمان غیر مسلم بھی آئے اور وہ ان کو کام کرنے کا، انٹلیکچوئل پرسوٹس کا، علم میں، لٹریچر میں، فلسفے میں، سائنس میں، میڈیسن میں جو بھی نالج تھا وہ اس میں اضافہ کرنے کا موقع ملا. تو پھر دنیا میں جو تجارت تھی وہ بڑھنے لگی یہاں سے، کہ اطمینان، پیس ہے، سیکیورٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے، کنٹینیوٹی ہے. دنیا کے مختلف لوگ آتے ہیں، ان سے آپ کا تعصب نہیں ہے. تو وہ جو سلک روٹ ہوتا تھا اینشنٹ، اس کے آنے جانے سے یہاں بڑی وہ اضافہ ہو گیا، دوسری بزنس ایکٹیویٹی بڑھی. تو پھر یہاں پر دنیا کی نہ صرف سب سے بڑی تجارتی منڈی لگی، لیکن دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز، علمی درسگاہیں بھی یہاں بنی. شاہ صاحب وقفہ لیتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے گولڈن ایج آف اسلام کی شروعات بھی بتائی کیسے ہوا، پھر اس کی خصوصیات پہ بھی بات کی. اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو اتنی بڑی ساری امپائر جو بنی یا ایک گولڈن ایج، وہ ختم کیسے ہوئی؟ کیا اسباب تھے کہ وہ گولڈن ایج پھر ختم ہو گئی یا اختتام پذیر ہو گئی؟ اب آپ دیکھیں، ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو خصوصیات تھیں، ان چند خصوصیات کی وجہ سے یہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہو گئی، دنیا کی سب سے بڑی درسگاہیں، یونیورسٹیز یہاں پہ قائم ہو گئی. دنیا کے اور جو بھی عالم، فاضل، انٹلیکچوئل، ایکسپرٹس، ملٹری والے، تجارت والے، علم والے، سرجری والے، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، میتھمیٹیشنز، سب سے بڑا اجتماع یہاں ہو گیا بغداد کے اندر. پھر ہوا یہ کہ ایک دوسری بلا پیدا ہو رہی تھی منگولیا میں، اسی وقت، اسی عرصے میں. اور وہ جو ایک آگ وہاں سے ایک بلا پیدا ہوئی، وہ آگ برساتے برساتے منگولیا سے چل کے بیچ میں کئی جو چھوٹی ریاستیں یہ وہ تھیں، ان پر فتوحات حاصل کرتا، لڑائیاں کرتا، حملے کرتا، ان پہ کنٹرول کرتا وہ آ کے اس
جو امپائر تھی عباسیڈ کی وہ آ کے ان کی بارڈرز تک پہنچا. یہ تھا ہلاکو خان منگولیا کا، منگولز چنگیز خان کا پوتا. ٹھیک ہے سر. اب ہلاکو اپنے ساتھ کو 1.5 لاکھ کی فوج لے کے آ کے پہنچا، اور ان کی جو نیگوسیشنز ہوئیں اس وقت جو عباسیڈ کے خلیفے تھے، کچھ بات نہیں بنی یا جو کچھ بھی تھا اس میں ہم نہیں جاتے، ایک وہ پھر لمبی داستان ہے وہ بھی، اور بڑی افسوسناک. لیکن ہلاکو نے ایک لحاظ سے ریونج لیا، بدلہ لیا، اور سارے بغداد کو تاراج کیا، جلا کے رکھ دیا، راکھ بالکل سب چیزیں. ایک تو عباسیڈ کی جو فوج تھی ان کو ختم کیا، جو لوگ تھے وہ مارے گئے، خلیفے کے ساتھ وہ بھی مارا گیا، اپنی اولاد کے ساتھ. بہت بڑی افسوسناک حالات ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے. مطلب یہ تھا کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہ گولڈن ایج، تو اس کے ساتھ یہ جو لائبریریز کی ہم بات کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ یہ لاکھوں کی کتابیں، انہوں نے اتنا بدلہ لیا کئی باتوں کا کہ وہ ہر چیز جلا کے راکھ کر دی. اور وہ ایسی، جس طرح جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی بن گئی تھی، اور یہ اینشنٹ سلک روٹ آنا جانا یہیں سے ہوتا تھا. اب اس نے جو سارے شہر کو، اور بغداد 13ویں صدی میں ساری کتابیں لکھتی ہیں، دنیا کا سب سے بڑا شہر، سب سے امیر شہر دنیا کا وہ تھا. اگر پہلے ہم لندن کا کچھ ذکر کرتے تھے یا نیو یارک کا، تو یوں سمجھیے کہ 12ویں اور 13ویں صدی میں بغداد جو تھا لندن اور نیو یارک کو ملا ہے تو وہ بغداد تھا اس زمانے میں، دولت اور پاپولیشن آدم شماری کے لحاظ سے بڑا. اس کو بالکل اس کو جلا کے راکھ کر دیا، سارے شہر کو، لوگ کو مارے گئے، اور ایسا کہ وہ دھواں کئی مہینوں تک وہاں سے اٹھتا رہا. لوگوں نے آنا جانا اس راستے سے بند کر دیا، دوسرے لوگوں سے ڈیٹور کر کے وہ تجارت یا کسی جو بھی ان کی ضروریات تھی، کہ جو مرکز تھا دنیا کی تجارت کا وہ ختم ہو گیا. علم کا مرکز تھا وہ بھی ختم ہو گیا. عباسیڈ کی جو خلافت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے ساتھ جو گولڈن ایج کا پیریڈ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ 1258 یہ تاریخ ہے جو عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ گولڈن ایج جو 8ویں صدی میں شروع اختتام ہوئی، پذیر ہوا اس یہاں پہ ہلاکو کے بغداد کو جلانے سے، اس کو راکھ کرنے سے گولڈن ایج بھی اسی راکھ میں ختم ہو گئی. اب پھر آپ کا سوال پوچھ رہے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ تو زبردست بات بتائی. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کافی حکومتیں پاکستان کی مسلمانوں کی کافی مضبوط حکومتیں آئیں، مگر ایسی نہیں ہیں کہ گولڈن ایج سے کوئی کمپیریزن ہو ان کا. بالکل ہے، بالکل آپ والی بات جو تھی نا. اب یہ بات ہے کہ ہاں یہ تو ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی کئی لحاظوں سے، لیکن یہ ہے کہ واقعی مسلمانوں کی امپائرز یا حکومتیں بڑی اس کے بعد بھی ہوئی، اور بڑے علاقوں پہ. مثلا میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جب یہ واقعہ ہو گیا، یہ ٹریجڈی جو تھی 1258 میں، یہ ہلاکو نے جو کیا، اس کے بعد جو بڑی بڑی امپائرز ہوئیں مسلمانوں کی، ایک تو ایجپٹ میں ہوئی، نئی امپائر بنی. اس کے بعد
اسپین میں جو تھی وہ ابھی بھی چل رہی تھی، وہ پھر جا کے 15ویں صدی کے آخر میں وہ جا کے ختم ہوئی، تو وہاں وہ بھی چل رہی تھی۔ پھر یہ کہ انڈیا میں مسلمانوں کی نئی امپائر شروع ہو گئی، لودھی خاندان تو، لیکن اس سے سب سے بڑی جو پھر مغل امپائر قائم ہوئی یہاں پہ، اور ان سب سے بڑی جو تھی وہ تھی عثمان امپائر، عثمانیہ کی خلافت۔ پھر بیچ میں صفوی خاندان تھے ایران میں، پرشین امپائر، تو ایجپشن امپائر، اسپینش امپائر، انڈین امپائر، پرشین امپائر، عثمان امپائر ترکوں کی، یہ 5-6 بڑی جو امپائرز تھی مسلمانوں نے حکومت کی اور کافی عرصے تک کی، کئی صدیاں گزر گئی۔ مثلا یہ جو سب سے بڑی ان میں تو عثمانیہ کی امپائر تھی، عثمان امپائر جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ تو اتنی بڑی تھی کہ تاریخ میں وہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی امپائر مانی جاتی ہے، 3rd largest in the history۔ سب سے بڑی تو ہے برٹش امپائر تاریخ میں، جس میں قریباً 13 ملین ایکڑز، 13 ملین اسکوائر مائلز، 1,30,00,000 مربع میل پہ برٹش امپائر تھی۔ دوسرے نمبر پہ جس میں یہ منگولز کا جو ہم ذکر کر رہے تھے، منگول امپائر تھی جو آئی تھی قریباً 90,00,000 مربع میل پہ ان کی حکمرانی قائم ہوئی تھی، پھر وہ ختم ہوئی چل کے۔ تیسری عثمانیہ عثمان امپائر تھی جو 70,00,000 مربع میل پہ عثمانیہ امپائر تھی، جو 700 سال تک چلی۔ پھر یہ مغل امپائر تھی، وہ دنیا کی 10 بڑی امپائر میں قائم ہوتی ہے، لیکن پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑی، کیونکہ اورنگزیب کا جو زمانہ تھا اس میں یہ امپائر تو تھی دنیا کے 8ویں یا 9ویں نمبر پہ اراضی کے حساب سے، لیکن پاپولیشن کے لحاظ سے 16 کروڑ لوگ اس امپائر کے انڈر تھے۔ یہ سب تو تھیں، گولڈن ایج اس میں سے کوئی نہیں کہلاتی تھی۔ بات یہ ہے، وجہ کیا؟ اب یہی مسئلہ اس کے بعد بھی مسلمانوں کو پریشان کرتا رہا۔ یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں، یہ صرف اس وقت نہیں، آج تک 21ویں صدی ہے، اور عثمان امپائر بھی چلی گئی، مغل بھی چلی گئی، دوسرے جو امپائرز تھی، لیکن وہی بات کہ وہ عروج تو جو تھا، آپ خصوصیات میں بات کی نا آپ نے، تو ہم نے 4 خصوصیات خاص طور پر بتائیں۔ ایک تو کنٹینیوٹی تھی اس میں، پھر ٹالرنس تھا، یہ انٹالرنس یہ اس قسم کا نہیں تھا، پھر ذہن کے دروازے کھول دیے تھے کہ علم حاصل کرو کہیں سے بھی اور علم کو کنٹریبیوٹ کرو۔ اب یہ ہوا یہ کہ اتنی بڑی امپائرز جو تھیں، ہم آگے اس کا تفصیل سے کریں گے، لیکن دروازے مسلمانوں کی سوچ کے دروازے بند ہو گئے۔ یہاں پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ناظرین، ملیں گے اگلی بار اسی پروگرام میں۔ خدا حافظ۔